یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر حضرت مولانا مفتی محمد شوکت صاحب اور جناب حکیم صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، قرآن رشد و ہدایت کا وہ مرکز ہے جس سے سارا عالم روشنی پاتا ہے، اور روشنی کا وہ مینار ہے جس سے انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور صداقت کا وہ جبل نور ہے کہ جس سے جب ضلالت و جہالت کی موجیں ٹکراتی ہیں تو پاش پاش ہو کر نیست و نابود ہو کر اپنا وجود بھی بھول جاتی ہیں، اور علم و حکمت کا وہ سمندر ہے جس سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے۔ جس نے نازل کیا وہ رب رحمان ہے، جس نبی پر آیا وہ نبی آخر الزمان ہے، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ رمضان ہے، جبریل تو واسطہ درمیان ہے، اور قرآن ہماری آن بان شان ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے بڑا نادان، بڑا بے ایمان ہے۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن شرافت ہے، قرآن شفاعت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن بصیرت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے میں نے یہ جملے کہے ہیں کہ ایک ایک جملے میں جو ہے قرآن اور احادیث کی یہ جملے ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے یہ تمہارے رب العالمین، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت ہے، اور تمہارے سینے میں اگر سل نہیں بلکہ اگر دل ہے تو دل کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے۔
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، اور قرآن میں نے کہا برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیجئے، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ذات بڑی ہو تو پھر بات بڑی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو یہ قرآن اللہ کی بات ہے جو ہے سارے کلاموں پر۔ اس کلام کو فضیلت ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ کی بات ہے، وہ بات جو اس نے اپنے محبوب سے کی، وہ بات جو اس نے اپنے محبوب سے کی۔ حالانکہ یہ دنیا بنائے جانے سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کی تلاوت کی، فرشتوں نے سنا۔ جب فرشتوں نے سنا اس قرآن کو تو پکار اٹھے، کہنے لگے کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو قرآن کو سنیں گے، اور کتنی مبارک ہوگی وہ امت جس امت کو یہ قرآن ملے گا۔ یہ فرشتوں نے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بات جو کی ہے وہ قرآن ہے۔ بات کب کی ہے؟ جب کائنات تھی ہی نہیں، اس سے پہلے قرآن کا پڑھنا ثابت ہے۔ بعض روایتوں میں 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن پڑھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اپنے محبوب سے بات کیسے کی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے بارے میں یوں بات کی کہ میں اپنا ایک محبوب بناؤں گا اور اس سے میں فلاں موقع پر یہ بات کروں گا، میرے محبوب کو یہ امت دوں گا، میرے محبوب کو ابو بکر دوں گا، میرے محبوب کو عمر دوں گا، میرا محبوب بدر میں جائے گا، میرا محبوب احد میں جائے گا، میرے محبوب کو امت ملے گی، اس امت کو یہ احکامات ملیں گے۔ تو یہ جو اللہ نے بات کی، اس بات کو اللہ نے محفوظ کر کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کتاب تو بعد میں جب لکھا گیا تو اس کو کہا گیا، لیکن یہ اللہ کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس کی اتنی بڑی بات ہوتی ہے، تو اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں ہے، تو اللہ سے بڑی کسی کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنا بلند ہے کہ جو اس قرآن سے نسبت جوڑ لیتا ہے وہ بھی پھر بلند ہو جاتا ہے۔